السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ 20واں رکوع ہے، اور کل چونکہ نیٹ کی کچھ کنیکشن ایشوز تھے تو میں چاہتا ہوں کہ کل جو رکوع ہم نے کیا ہے اس کی جو ابتدائی تمہیدی باتیں میں نے آپ لوگ کے سامنے بیان کری تھیں ان کو سمجھا دوں، کیونکہ اب ہم لوگ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ حصہ 19ویں رکوع سے لے کے مسلسل 40 رکوع جہاں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے تیسرے پارے میں، وہاں تک چلیں گے۔ جو پہلا حصہ تھا سورہ بقرہ کا جس میں پورا پہلا پارہ کور ہو گیا تھا، اس میں جو اصل مضمون تھا پہلے پارے میں وہ تھا سابقہ امت مسلمہ پہ بیان، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دیں، کیا کیا حکمتوں سے ان کو نوازا، کس کس فضل سے ان کو گزارا۔ تمام نعمتوں کے باوجود انہوں نے وہ فریضہ انجام نہ دیا جس کے وہ مستحق تھے، لہٰذا ان کو معزول کر کے ایک ایسی امت کی تشکیل ہو گئی جو کہ ان سے بہت خیر اور بھلائی میں سب سے آگے تھی، اور وہ امت ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور چنانچہ یہی امت محمدی اللہ کے فضل و کرم سے اب تک موجود ہے، اور اسی پہلے پارے میں جو اختتام ہوا تھا اس میں تحویل قبلہ کا بھی ایک طریقے سے مضمون آ گیا تھا۔ ابتدائی وہ باتیں کہ مقام ابراہیم کی کیا فضیلت ہے، بیت اللہ کی تعمیر کس نے کری، ان کی نسل کس طرح چلی، یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو نظر آ جائیں گی پہلے پارے کے اندر۔ لیکن اب جو یہ دوسرا پارہ اسٹارٹ ہوا ہے اس کے آغاز میں آپ لوگوں کو تحویل قبلہ، یعنی وہ قبلہ جو کہ پرانی امت کا تھا، امت سابقہ امت جو کہ تھا یروشلم بیت المقدس، اس سے گویا کہ قبلہ اب ڈائیورٹ ہوا جا رہا ہے اور بیت اللہ کا قبلہ مقدم رکھا جا رہا ہے، گویا کہ ایک نئی امت کی تشکیل ہوئی جا رہی ہے۔ اسی لیے جو ہم لوگوں نے کل کا رکوع اختتام فرمایا تھا وہ اسی امت مسلمہ پہ جو چیلنجز رہتی دنیا تک تمام مصائب سے گزرے گی وہ امت، یعنی موجودہ امت مسلمہ، اس کا ہم لوگ نے ذکر کیا تھا کل کی نشست میں۔ اور ان کا علاج کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ اصل جو موضوع ہے دوسرے حصے کا سورہ بقرہ کا، اس میں 4 لڑیوں کو آپ لوگ سمجھ لیجئے، 4 لڑیاں جو ایک تانے بانے کی طرح سمجھ لیجئے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 4 لڑیاں کون سی ہیں؟ پچھلی نشست میں اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی ان کی ڈیٹیل تو میں اس دفعہ واضح کر دیتا ہوں۔ یہ 4 لڑیاں ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، یعنی جس میں مسلمانوں کے لیے عبادات اور اس کی شرائط اور اس کے فرائض، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، تو یہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور اس میں ٹاپ کی چیز کیا ہے؟ عبادات۔ پھر دوسری چیز ہے، دوسری لڑی ہے حقوق العباد، یعنی لوگوں کے درمیان معاملات، شوہر اور بیوی کے معاملات، اسی طریقے سے امپلائر ریلیشن شپ، پولیٹیکو سوشو اکنامک اسٹیٹس آف اسلام، یہ ساری کی ساری بحث ہے حقوق العباد میں۔ پھر تیسری لڑی ہے جہاد بن نفس، یعنی جان ہتھیلی میں رکھ کے میدان جنگ میں آ جانا، قتال فی سبیل اللہ۔
یہ ہے جہاد بن نفس، اور چوتھی لڑی ہے جہاد بالمال، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ گویا کہ یہ چار لڑیوں کا مضمون سمجھ لیجئے سورہ بقرہ کے اختتام انشاءاللہ العزیز۔ اور انہی چار لڑیوں میں کچھ اہم مضامین ہیں، جس طرح پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا جو اول حصہ تھا اس میں جگہ جگہ ایسے مقامات آئے تھے جن کو میں نے کہا تھا کہ یہ ابدی لیسنز ہیں، مورل لیسنز، ابدی حقائق، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چیلنج کر کے پوچھتا ہے اور ہم لوگ کے اندر سے یہ جو دوسرا حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اس میں بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جگہ جگہ ایسی آیات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بہت ہم لوگ کو غور و فکر کے ایک دریا میں ڈوبنا پڑے گا۔ جس طرح ایک آیات ان میں سے ایک آ رہی ہے آج کی نشست میں، اور وہ ہے آیات الآیات، یعنی تمام آیاتوں کی سردار۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ آیات الآیات کو آپ لوگ آیت الکرسی سے مکس نہیں کریے گا۔ آیت الکرسی انشاءاللہ ہم لوگ آگے چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد نشست میں پڑھیں گے، وہ ایک مختلف ہے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ ایک مختلف اپنے جامعیت کے لحاظ سے ایک منفرد آیات ہے آیت الکرسی۔ لیکن آج جس نشست میں ہم لوگ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، جن آیات کا، ان کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آیات الآیات۔ گویا کہ آج کا موضوع ہے آیات الآیات۔ تمام آیات، یعنی آیات کہتے کہ اس کو ہے نشانی کو، ایسی چیز جس سے آپ لوگوں کو اللہ کا شعور حاصل ہو۔ تو تمام آیات میں ایک اس آیت میں جو کہ آج ہم لوگ تمام اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اور وہ جو نیچر کے بہت بڑے بڑے فینومیناز ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ ان کو دیکھو اللہ یاد آئے گا۔ جس طرح آپ لوگ کسی حسین تصویر کو دیکھتے ہیں، کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ کو کون یاد آتا ہے؟ پینٹر یاد آتا ہے، مصنف یاد آتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کائنات کی نشانیوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چرند پرند کو دیکھو، دریا کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، اسی طریقے سے اور باغات کو دیکھو، اور بھی بہت ساری چیزیں، زمین کے اندر بھی بہت ساری رویدگی ہے، اسی طریقے سے زیر آب بھی بہت ساری ایسی مخلوق ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھو تو تمہیں یاد آنا چاہیے اللہ۔ لہٰذا اس آیت میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ تمام نیچر کے وہ فینومیناز اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہاں پہ جمع کر دیا ہے، اور یہ اپنی حجم کے اعتبار سے حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ آیت ہم لوگ کو اس قرآن شریف کے ذریعے سے سکھائی ہے۔ تو میرے خیال سے اتنی تمہید کافی ہے۔ اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں، ان کے بنانے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ابھی یہاں پہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو نشانی نظر آئے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی نشانی ہے، ایک بنانے میں نشانی ہے۔ یہ تمام کیا نشانیاں ہیں کہ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بغیر مقصد کے نہیں پیدا کری، یہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ پاورفل کریشن ہے یہ، اور پرپسفل کریشن ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی میں ہی بتایا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ آگے چلتے آپ لوگ ایک اور آیت پڑھیں گے چند مہینوں بعد، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے بہت بڑا ایک عمل دخل ہے، بہت بڑا ایک عمل دخل ہے۔ مطلب یہ آسمان اور زمین کی پیدائش تو بہت اعلیٰ چیز ہے، انسان تو کوئی بھی چیز نہیں ہے ہماری پیدائش کے آگے۔ مطلب ہم چاہیں تو کروڑ انسان بنا دیں، لیکن آسمان اور زمین کی پیدائش انسان کے پیدا کرنے سے بہت ایک بھاری عمل ہے۔ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے اس میں گیلیکسیز لگائی ہیں۔ تو بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، رات جاتی ہے دن آتا ہے، اسی طریقے سے جب دن غروب ہونے لگتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور اس جہاز میں جو دریا کو چیر کے پھاڑ کے نکلتا ہے، بما ینفع الناس، لوگوں کو نفع دینے کے لیے۔ یعنی ایسے جہاز ہیں جس میں ساز و سامان میسر ہوتا ہے، وہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے نفع کا سامان بخشتا ہے، نفع کی چیزیں دیتا ہے۔ تو ایسے جہازوں میں جو کہ سمندر کے اندر چل رہے ہیں، بما ینفع الناس، آدمیوں کو نفع بخش چیز فراہم کرتے ہیں اسباب کے لحاظ سے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء،
اور اس پانی میں، اس مبارک پانی میں جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے، یعنی بارش کا پانی مبارک پانی ہے، اور اس پانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس سے وہ تمام پانی جو جب زمین پہ اتارتا ہے تو اس سے وہ تمام زمین کو جو کہ مردہ ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے اس کی میت کے بعد۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یعنی ایسا پاک ہم مہ برساتے ہیں، تمہیں نظر آتی ہے کہ بے آب و جان ایک زمین ہے جس کے اندر رویدگی کا کوئی نہیں ہے، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ مہ برس کی بارش ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی نباتات اگا دیتا ہے، ایک دم وہ زمین جو کہ ایک دم بنجر پڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سرسبز اور ہریالی کا سامان، تو اس پانی میں جو کہ آسمان سے برس رہا ہے اور اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پانچویں چیز، اور ان تمام حیوانات، چرند پرند جو کہ زمین، ہر قسم کے حیوانات ہیں، ہر قسم کے چرند ہیں، ہر قسم کے پرند ہیں، کیسی تو ایسی مخلوق ہے جو کہ آسمان کے نیچے زمین پہ تو ہے، لیکن زمین کے نیچے بھی کچھ ایسی مخلوق ہیں، اسی طریقے سے پانی کے نیچے بھی کچھ ایسی مخلوق ہیں۔ تو وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تمام حیوانات، چرند پرند جو کہ زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور چھٹی چیز وہ ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کے بدلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ، تیز تیز ہوا چلتی ہے، آہستہ آہستہ چلتی ہے، مشرق سے مغرب تک چلتی ہے، ان تمام ہواؤں کے بدلنے میں، رخ پھیلنے، رخ جانے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بڑے بڑے بادل، واٹر ٹینکس جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، بین السماء والارض۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آیات بتائیں، 7 نشانی بتائیں ہم سب کو۔ نمبر 1 کیا تھی؟ اور دیکھیں یہاں پہ بھی لفظ آ گیا 7، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہی فیوریٹ لفظ، فیوریٹ ڈیجٹ 7۔ تو وہ 7 نشانیاں کیا ہیں ہمارے سامنے؟ 7 نیچر آف فینومناز کیا ہیں؟ آسمان اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں۔ نمبر 2، اس جہاز میں جو کہ دریا میں چلتی ہے اور لوگوں کو نفع بخش سامان دیتی ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اس پانی میں جو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے اور پھر اس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 5، ان تمام حیوانات، چرند پرند میں۔ نمبر 6، ان ہواؤں کا چلنا، تیز تیز، آہستہ آہستہ، مشرق سے مغرب، سہن سہن کے، ایک دم، یا پھر ہلکی ہلکی ٹھنڈی چھاؤں کی طرح۔ نمبر 6 تھنگ، اور نمبر 7 نشانی، نمبر 7 نیچر آف فینومنا، ان بادلوں میں، یعنی ان واٹر ٹینکس میں جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، جو کہ انڈائریکٹلی ایویپوریشن اور پھر بارش کا اصل سبب بنتے ہیں۔ ان تمام 7 چیزوں کو گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان تمام چیزوں میں دلائل ہیں، روشنی ہے، حکمت کی باتیں ہیں، ہماری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو کہ تھوڑا سا عقل رکھتے ہیں۔ اور یہ عقل کون سی؟ عقل سلیمہ۔ سورہ فاتحہ کے ہم لوگ نے آغاز میں فرما دیا تھا، ایک عقل سلیم ہے اور ایک فطرت سلیم ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہیں تو آپ کسی طریقے سے اس نیچر کے عظیم ترین فینومناز کی آگاہی کرتے کرتے، کسی طریقے سے، بغیر کسی نبی کی وحی کے کان میں پڑھنے کے علاوہ، آپ لوگ کسی طریقے سے اللہ تک رسائی تھوڑی بہت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا پالنے والا ایک ہے، اس کائنات کا معبود برحق ایک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے، اور ضرور یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، مر کے بھی مجھے کہیں اور جانا ہے۔ تو جن کی آیات، جن کی سلیم فطرت ہوتی ہے، جن کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے اور جن کی عقل سلیم ہوتی ہے، جو پرورٹڈ نہیں ہوتی، جو مس نہیں ہوتی، جس پہ گناہوں کے اندھیرے نہیں آتے، لآیات یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر عقل ہیں، وہ ان تمام نشانیوں کو سمجھ جائیں گے۔ ان کو ان تمام نشانیوں کو دیکھ کے میں یاد آ جاؤں گا، یعنی اللہ یاد آ جائے گا۔ جس طرح پینٹر کو دیکھ کے جس طرح پینٹنگ کو دیکھ کے پینٹر یاد آ جاتا ہے، اسی طریقے سے ان حسین کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر تو تم کو اللہ یاد آنا چاہیے۔ ان کو دیکھو، ان کے خالق کو، ان کے مدبر کو پہچانو، ان کی آیات کو پہچان کر جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا نکلنا چاہیے؟ جس طرح ایک شاعر بھی فرماتا ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو ہمارے سامنے یہ آیات الہی ہیں نا، آسمان ہمارے سامنے ہے، زمین ہے، اسی طریقے سے چرند پرند ہیں، پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ایک نعمت ہے، کھانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اسی طریقے سے بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہواؤں کا چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان ساری چیزوں سے تو اصل جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب پہچان لیتے،
یہ اصل اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تھا. لیکن جو عام لوگ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ نتیجہ تو اصولاً یہ نکلنا چاہیے تھا کہ محبوب اور مقصود اور مطلوب صرف اللہ ہی کی ذات ہو، اللہ ہی کا شکر ہو، اسی کے حق میں سجدہ کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ محبوب، مطلوب، مقصود اور کوئی ذات نہیں ہونی چاہیے سوائے اللہ کے. جب سورج میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اسے بنایا ہے، یہ حرارت تو اللہ نے اسے دی ہے. چاند میں کچھ نہیں ہے، یہ نور تو اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ کمال اس کا خود کا تو نہیں ہے. تو کسی شے کے لیے کوئی عبادت ہونی ہی نہیں چاہیے سوائے اللہ کے. تو کسی سے انسان کاہے کو التجا کرے؟ کسی سے انسان آگے کیوں سوال کرے؟ کسی کے آگے اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کے آگے انسان کیوں سجدہ کرے؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، بالخصوص صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی. لیکن جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی، جو لوگ ان آیات کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کے بارے میں یہ ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں. لیکن ان کا طرز عمل پھر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ہمیں سمجھ ہی نہیں پاتے، اتنی ساری آیات ہم نے دکھا دی، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے یہ لوگ، مطلب یہ ہم لوگ کو پہچان ہی نہیں پاتے دنیا میں. ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کسی اور چیز کو محبوب بنا کر، کسی اور چیز کو مطلوب بنا کر، اور کسی اور چیز کو مقصود بنا کر اسی کی پرستش، اسی کی عبادت، اسی کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں. معبود کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. عبد یہ ہے کہ جس کی فرما برداری کی جائے، اس کو معبود کہتے ہیں. اگر آپ کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے تو وہ آپ کا معبود برحق ہے. عبد، عبادت کرنے والا، معبود یعنی انسان جس کی عبادت کرتا ہے وہ ہے معبود. اصل بات یہ ہے. تو حقیقت میں تو معبود اللہ ہی کو ہونا چاہیے تھا. لیکن جو لوگ ہماری ان آیات کو نہیں سمجھ پاتے، جس کا ذکر اس پوری 164 آیت میں ہے، وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کہ اسی کے آگے سوال پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اب اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو خدا کو چھوڑ کے اپنے نفس کو معبود بنا لیتے ہیں. جو یہ کہہ رہے کر رہے ہیں. نفس کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھنا ہے، سوتے رہو، یہ اسی نفس کو تھپ تھپی دے کے سلا دیتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے حیوانی جسم کو سلا دیتے ہیں. تو آپ کا معبود پھر کون ہو گیا؟ جس کی آپ نے بات مانی وہ کون ہو گیا؟ وہ نفس ہو گیا نا، اللہ تو نہیں ہوا پھر. اور اس کے علاوہ ایک اور معبود بن جاتا ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ فرقان میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ اے نبی آپ کیا اس شخص کی ضمانت لیں گے جس نے اپنے نفس کو ہی معبود بنا دیا ہے، حلال سے ہے حرام سے ہے ہی معبود بنا لیا ہے. تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود پھر نفس ہو گیا. اسی طریقے سے اور لوگوں کے معیارات الگ ہیں. کچھ لوگ اپنی قوم کو معبود بنا لیتے ہیں، قوم کی سربلندی اور قوم کی آگاہی کے لیے جانے دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو وطن کو معبود بنا لیتے ہیں، جس کی حقیقت علامہ اقبال نے سمجھی ہے. اس دور کا سب سے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. وطن پرستی، نیشنلزم، ٹیریٹوریل نیشنلزم، ہیومنزم، وطن کی جے، یہ آپ کا معبود بنا ہوئے. یہ ان لوگوں کا معبود بنا ہوئے جو کہ زندگی پوری اس وطن کی سربراہی کے لیے گزار دیتے ہیں، سربلندی اور برتری کے لیے. تو یہاں اب آپ دیکھیں انداز ہے 165 165 آیت. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کہ وہ لوگ کچھ مد مقابل اللہ کے بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کچھ اور اپنے شریک، اللہ کے علاوہ کسی ایسے لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں جن کا آگے تقاضا آ رہا ہے اندادً یحبونہم کحب اللہ، اور ایسے لوگوں کو شریک بنا کے اللہ کے آگے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی. یحبونہم کحب اللہ،
جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی وہ اللہ کی محبت کے علاوہ وہ ساری نسبتیں ان لوگوں سے جوڑ دیتے ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو مطلب جو کہ انسانوں کو نفع نہیں دے سکتا، ایسے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اور ان کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، کہ ان سے ویسی محبت کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ یہ ہے وہ دین کا فلسفہ جس کو ہندی میں آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین کہتے ہیں، اور انگلش کا ٹرم آپ لوگ زیادہ اچھا سمجھیں گے، آئیڈیل کہتے ہیں۔ آئیڈیل، ہر باشعور انسان کسی نہ کسی شے کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے دنیا میں۔ میرا بھی آئیڈیل ہوگا، آپ لوگ کا بھی آئیڈیل ہوگا لازماً، اور اس آئیڈیل سے پھر محبت شروع کر دیتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اسی کے لیے قربانی دیتا ہے، اسی کے لیے ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے، اسی کے لیے ایثار دیتا ہے، وطن کے لیے قربانی دے رہا ہے، قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے، اور کچھ نہیں تو اپنی ذات کے لیے قربانی دے رہا ہے، اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ سارے کام تو اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے کہ جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو، نماز، روزہ، قربانی، حج۔ سورہ نساء میں آپ لوگ پڑھیں گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم اس دعا کا شریک ہیں اس میں، اور حضرت ابراہیم کیا بول رہے ہیں کہ بے شک میری جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں والوں کا اللہ ہے۔ تو یہ محبت کے تقاضے تو اللہ کے لیے تھے، لیکن تم نے اپنی ساری یہ نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے گویا کہ اللہ کا مد مقابل بنا لیا۔ اور باریکیوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو پہنچا کے گئے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت میں اور مکالمے کے دوران ایسے ہی ایک بات کہہ دی، ما شاء اللہ وما شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ اس کائنات میں مشیت اور اس کائنات میں حکم صرف ایک ذات کا چلتا ہے، اور وہ ذات ہے ذات باری تعالیٰ۔ تو انسان یاد رکھیں زندگی بھر اپنے اندر اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی معبود تراشتا رہتا ہے۔ فرعون نے یہی بات بولی تھی نا، الیس الملک مصر، اس نے یہ دعویٰ تو نہیں کرا تھا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ میں نے بنائے ہیں، یہ دریاؤں کو میں چلاتا ہوں معاذ اللہ، نہیں، ایسا دعویٰ کون بے وقوف کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے دعویٰ کیا کرا تھا؟ اس نے دعویٰ یہ کرا تھا، خدائی کا جو دعویٰ یہ کرا تھا کہ کیا یہ مصر کی ملکیت میرے انڈر نہیں ہے؟ میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہوں، بیٹوں کو جلا دیتا ہوں۔ تو الیس ملک مصر، الیس ملک مصر، یہ مصر جو ہے، ایجپٹ جو ہے، اس کی ملکیت، اس کی حاکمیت تو میرے انڈر ہے، اس کی آبشاہی اور اس کی جو واٹر ڈرینیج کا سسٹم ہے، سارا کا سارا جو سسٹم ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے تو ایسا دعویٰ نہیں کرا تھا کہ میں نے جو ہے آسمان اور زمین کی معذرت کری ہے، نہیں۔ انسان یاد رکھیے گا دوستوں، آپ سارے، کہ انسان اپنے اندر زندگی بھر معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے وہ محبت کرتا ہے، جانے دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینی چاہیے تھی۔ یحبونہم کحب اللہ، اور یہ مضمون آگے جا کے اور کھلے گا سورہ حج میں، ضعف الطالب والمطلوب، وہاں پہ یہ آئے گا کہ برا ہے آئیڈیل اور برا ہے اس کو پکارنے والا، یعنی جو آئیڈیل ہے وہ بھی آپ کا برا ہے، اور جو کہ اس کو پکار رہا ہے وہ بھی برا ہے۔ کیونکہ جتنا آپ لوگ یاد رکھیں کمزور آئیڈیل ہوگا، پست آئیڈیل ہوگا، گھٹیا آئیڈیل ہوگا، اتنی آپ کی سوچ کمزور ہوگی، پست ہوگی، گھٹیا ہوگی۔ اور جتنی اچھی آپ کی سوچ ہوگی، جتنی اونچی سے اونچی آپ کی افکار ہوں گے، فکر کا ذہن اتنا وسیع ہوگا، اتنا ہی بہترین آپ کا آئیڈیل ہو جائے گا، الٹیمیٹلی اتنا ہی بہترین آئیڈیل ہوگا۔ لہٰذا آپ اپنی سوچ اچھی رکھیں، اللہ کی امید رکھیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھیں، اور اس کی طرف سے بہترین اجر کا تقاضا رکھیں انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جس طرح ہم لوگ یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو بہترین آئیڈیل آپ لوگ سب کے سب اللہ اور رسول اللہ جیسی ذات رکھیں۔ تو امیدیں، لوگوں سے بھی امیدیں لگانے کا، آپ کو ویسے بھی ہم لوگ آثار قیامت میں جی رہے ہیں، آخری وی آر ایکچولی لیونگ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائمز۔ تو امیدیں کسی سے نہیں رکھنی ہیں سوائے اللہ کے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نکاح دل نواز۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ساری کی ساری اللہ سے ہونی چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک ہماری نماز، قربانی، جینا، مرنا، عبادات، سارے کے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، بس۔
آگے چلتے ہوئے دیکھیں کیا کانٹراسٹ خوبصورت سا اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو حقیقتاً واقعتاً ایمان والے ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے. اشد حبا للہ، شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کوئی شے اللہ سے زیادہ آپ کی محبوب ہو گئی تو وہ انڈائریکٹلی آپ کا معبود بن جائے گی، آپ اس کی عبادت ایک طریقے سے کر رہے ہیں. کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ آپ کا نفس ہو، چاہے قوم ہو، چاہے وطن ہو، چاہے اہل و عیال ہو، بیوی ہو، بچے ہوں. یہ ساری کی ساری محبت اللہ کے تابع ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کے نیچے نیچے ہونی چاہیے، اللہ کی محبت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ محبت دولت ہی کی کیوں نہ ہو. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرماتے ہیں تعس عبد الدینار والدرہم، کہ ہلاک و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام ہے عبد الرحمن اور حقیقت میں ہے عبد الدینار. دینار آنا چاہیے بس، جائز سے آئے ناجائز سے آئے، حلال سے آئے حرام سے آئے. تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود پھر دینار ہے. ہندوؤں نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کو پوجا کر دیا، پوجا کر کے اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ ذرا مہربان ہو جائے گی تو دولت آ جائے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ اس لکشمی دیوی کو، اس درمیانی لنک کو، سیدھے ہی دولت کو پوجو، ڈالر کو پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، وطن چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑو. یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بیٹے اور بیٹی نکلے ہوئے ہیں ڈالر کمانے کے لیے، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا کرنے کے لیے. تو معبود کون ہو گیا آپ کا؟ بہت لمحہ فکری ہے دوستوں، بہت بڑا لمحہ فکری ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی جو حقیقتاً ایمان لائیں ان کی تو شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے. ولو یری الذین ظلموا العذاب، اور کاش یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، ظلم یعنی مبتلا ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے. بے شک جو یہ ظلم یعنی ظلم شرک ایسے لوگوں کو معبود بنا رہے ہیں جو کہ ان کے کچھ کام نہیں آنے والا، بے شک ایسے لوگ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، کاش ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کاش کہ یہ لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے، جہنم سامنے آ جائے گی اچانک. جس طرح حضور بھی کہتے تھے کہ جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت گویا کہ شروع ہو گئی. کاش کہ یہ لوگ جب اس آگ کو دیکھیں گے جو ان کے سامنے آئے گی، عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، اس وقت کہیں گے کہ تمام قوت اللہ ہی کی تھی، تمام قوتیں، تمام قوتوں کا جو اصل حق تھا، جمیعا تمام قوتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں بہت سخت ہوگا. اس وقت آنکھ کھلے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب آنکھ کھولو، ابھی موقع ہے، آج آنکھ کھلے. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، ابھی آنکھ کھولنے کا وقت ہے نا، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ عذاب میں بہت سخت ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن نازل کرا ہے کہ ابھی آنکھیں کھولو. یہ موقع تو تمہارے لیے لائبلٹی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے. تم اس دنیا کو لائبلٹی ایسٹ سمجھ رہے ہو، یہ تو بہت بڑا لائبلٹی ہے تمہارے لیے. تمہارا جیسے جیسے تم اپنا ٹائم گزار رہے ہو یہاں پہ، تمہارے اندر تو ہم حساب کتاب کا معاملہ بڑھاتے جا رہے ہیں. جتنی سانسیں تم لے رہے ہو اس حساب سے تمہارا حساب بڑھتا جا رہا ہے، اس اعتبار سے تمہارا حساب بڑھتا جا رہا ہے. اور اس روز کیا ہوگا؟ روز محشر میں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسانی معاشرے میں یہ ہوتا ہے اکثر کہ کچھ لوگ لیڈرز ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے عوام الناس چلتی ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں اس کے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو. جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دم سیدھے ٹریک پہ ہیں، یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہم کو سیدھا گائیڈ کر رہا ہے. لیکن اگر وہی سیدھے ٹریک پر خود نہ ہو، یعنی اگر جو آپ کا لیڈر ہے وہی سیدھے راہ سے ایک دم منحرف ہو جائے، بھٹکی ہوئی راہ پہ چل رہا ہو، تو قیامت کے دن ہوگا کیا؟ وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی ایندھن بنیں گے اس عذاب کا، وہ بھی ایندھن بنیں گے. تو قیامت کے دن وہ فالوورز جو ان کو فالو کر رہے ہیں کہ تم نے ہم کو مروایا، یہ فرعون کے سارے درباری فرعون پہ لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں نے بنی اسرائیل کو ٹارچر کرا، تو تم نے ہم کو مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے.
یہ تو ہم نے بہت غلط کام کیا، تم نے تو ہم کو عذاب کا مستحق بنا دیا آج کے روز۔ اب وہ اعلان برات کریں گے کہ اے اللہ ان سے ہم بری ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس جگہ پہ، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب کہ وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چلتے رہے، یعنی فالوورز چلتے رہے، ان لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے، اعلان برات الگ ہو جائیں گے۔ اور کیا کہیں گے ان لوگوں سے جو کہ ان کی راہ پہ چلتے تھے کہ بھائی ہم تم سے ایک دم بیزار ہیں۔ تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، اور سب کے سب اس دن چاہے فالوورز ہو چاہے لیڈرز ہوں عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اس وقت آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ چاہے لیڈر ہو چاہے فالوور ہو، قرآن تو موجود ہے نا، سب کو، لیڈر کو بھی چاہیے فالوور کو بھی چاہیے کہ قرآن کے مطابق تو زندگی گزارے۔ تو کوئی امام آپ کے بھی کام نہیں آ پائے گا سوائے قرآن کے امام کے۔ قرآن کو اپنا امام بنائیں گے تو کام آ جائے گا۔ قرآن کے علاوہ کسی پیر کو، کسی مرشد، کسی ولی اللہ، کسی بزرگ کو اپنا امام بنا کے زندگی گزاریں گے، آپ کو کیا معلوم کہ وہ حق پہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہ سیدھی راہ پہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا راستہ تو ایک دم سیدھا ہے، اور یہی سیدھا راستہ اوپر جا کے یعنی روز آخرت میں جا کے پل صراط بن جائے گا۔ اگر دین آپ سیدھے سیدھے اسی دین اور دین کے معاملات میں اپنا رویہ ایک دم سیدھا رکھا، اخلاص رکھا، تب تو پل صراط سے گزرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ وہ دونوں وائس ورثہ، فالوورز بھی لیڈر پہ ایک طریقے سے لعنت کریں گے، لیڈر بھی فالوورز پہ ایک طریقے سے لعنت کریں گے۔ وہ خود نہیں بچ پا رہے ہوں گے عذاب سے، وہ فالوورز کو کیا بچائیں گے؟ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب کے سب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ سب کے سب قطع ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ سارے رشتے کوئی کام نہیں آئیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، وہ سارے رشتے اللہ ختم کر دے گا۔ اور جن کی دل جوئی کے لیے، جن رشتوں کی دل جوئی کے لیے دین کے کام میں آگے نہیں بڑھ رہے ہو، سستی دکھا رہے ہو کہ بیوی ناراض نہ ہو جائے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں، حرام کی کمائی ان کے لیے اگر تم کھا رہے ہو، تو یہی سارے کے سارے رشتے یہاں دنیا میں ہی ہیں نا، یہ سارے رشتے یہیں دنیا کے ہیں، یہاں آنکھ بند ہوگی یہ سارے رشتے یہیں رہ جائیں گے۔ اور روز قیامت میں یہ سارے کے سارے رشتے آپ سب کو دکھائے بھی جائیں گے۔ یبصرونہم، یہ آیت ہے سورہ معارج کی، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ ان لوگوں کو دکھا دیے جائیں گے اس دن سارے کے سارے اپنے رشتے۔ یود المجرم کہے گا کہ فدیہ میں دے دوں میں اپنے اس عذاب کو ٹالنے کے لیے، فدیہ میں یعنی اپنی جگہ رینسم پے کر دوں، اپنی جگہ اپنی یومئذ ببنی، اپنی اولاد کو اس جہنم کے عذاب میں ڈال دوں، اپنی جگہ فدیہ دے دوں اپنی اس اولاد کو، اس اولاد کے لیے جس نے اس دنیا میں اس کو حرام کی کمائی پہ مجبور کرا۔ وصاحبتہ واخیہ، اور فدیے میں دے دوں اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، ایسی بیوی اور ایسے بھائیوں کو جو دنیا میں میرے ساتھ بڑے مخلص رہے، میں نے دین کے اوپر اپنا عمل پیرا نہیں ہوا اپنی ان خواہشات کی وجہ سے، تو میں چاہوں گا کہ آج بیوی اور میرا بھائی سارے کے سارے اس جہنم کے عذاب کے اندر چلے جائیں۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اور جو اس کا نیئرسٹ کنڈر ہوگا، جو کہ اس کو رکھ رہا ہوگا، جس کے گھر میں وہ رہ رہا ہوگا، جس نے اس کو پناہ دی ہوگی، اس کو بھی عذاب میں جھونکنا چاہے گا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اور زمین میں جتنے انسان ہوں گے وہ شخص اس دن تمنا کرے گا کہ زمین کے تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے، ثُمَّ يُنْجِي، مجھے بچا لیا جائے۔ ایک اور جگہ آپ لوگ یہ پڑھیں گے سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس روز انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے جس کے ساتھ وہ رہتا تھا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ہر ایک ایسی کیفیت طاری ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ نفسی نفسی، یہ وہ مقام ہے قرآن شریف کا سورہ عبس کا جہاں معلوم ہوتا ہے کہ نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ ہر شخص کو اپنا معاملہ آگے رکھنا ہوگا، ہر شخص کہے گا نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان۔ حضرت ابراہیم بھی کہیں گے یا اللہ میری جان، حضرت اسماعیل، حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یونس،
حضرت شعیب، حضرت نوح، تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، سوائے ایک نبی کے۔ اور وہ نبی کون ہے؟ وہ نبی میرے اور آپ کے عظیم ترین نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن سب قربان ہیں۔ وہ اس روز کہیں گے یا امتی امتی، اے رب میری امت، میری امت۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور تمام باہمی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے ان حسرت کا جو ان کے لیڈرز اور فالوورز کریں گے، اور یہ تابع لوگ یعنی فالوورز یوں کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کہ کس طرح ہم سب کو ذرہ ایک دفعہ دنیا میں بھیجنا میسر ہو جائے، کہ ایک دفعہ ہم دنیا میں چلیں وہ اچھے کر لیں۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو جب ہم دنیا میں بھی جائیں گے تو ہم معاملات تو اپنے بہتر کریں گے ہی کریں گے، لیکن ان لوگوں سے جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے امام ہیں، جن کے پیچھے ہم چلتے رہے، ان سے اعلان برات کریں گے، صاف الگ ہو جائیں گے ان لوگوں سے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ آج یہ لوگ ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں، آج ہی ہم کو نہیں پہچان رہے، ہم بھی ان لوگوں سے اعلان برات کر دیتے اگر اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجنا نصیب کر دے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان بد اعمالیوں کو خالی ارمان کر دے گا، یہ ان کے ارمان رہ جائیں گے، حسرت رہ جائے گی، حسرتیں رہ جائیں گی ان کی، کاش، کاش کا لفظ رہ جائے گا کہ کاش ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر نہ مانا ہوتا، کاش کہ ہم نے زندگی اچھائی کے حساب سے گزاری ہوتی، کاش کہ ہم محمد الرسول اللہ کو اپنا لیڈر سمجھ بیٹھتے، کاش کہ ہم اس قرآن کو اپنا امام بنا لیتے، یہ سب حسرتیں رہ جائیں گی، حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور وہ لوگ آگ سے، دوزخ کی آگ سے ہرگز نہیں نکل پائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، بالکل نہیں نکل پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے اور آپ کو ایسے بدترین نتیجے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ سب کو بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آئیڈیل چننے کی توفیق عطا فرمائے جس آئیڈیل کا اللہ تعالیٰ اس رکوع مبارکہ میں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آئیڈیل قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آئیڈیل خود اللہ کی ذات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا آئیڈیل اسوہ حسنہ کے اعتبار سے حضرت محمد الرسول اللہ بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنی وإياكم بالآياته والذكر الحكيم، صدق الله العظيم۔